نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ناصب المضارع، جس کی علامات ہم تفصیل سے پچھلے لیکچر میں بیان کر چکے۔ ان، لن، کئی، اذن۔ ان جب ظاہراً آتا ہے کسی جملے میں، یعنی مضمرہ نہیں ہوتا، تو اس کی علماء نے 3 قسم کی توجیح کی ہے۔ وہ ان جو ڈائریکٹ کسی جملے میں آتا ہے اور ناصب المضارع ہوتا ہے، وہ ہے اپنے ما بعد آنے والے فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو 2 آیات لکھی ہیں میں نے ریفرنس کے طور پہ، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ ينبغی، یہاں پہ نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا، اس نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ وَمَا يَنبغی، میم کے لیے کیا ہے، دونوں ہونٹ آپس میں جڑ جاتے ہیں، خشک حصہ جڑتا ہے۔ وَمَا يَنبغی، باپور ہو گیا تھا مجھ سے۔ وَمَا يَنبغی، تو اس آیت میں ہمارا تعلق اس ان یتخذ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ان نے آ کر اس یتخذ کو منصوب کر دیا۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اور اس کے منصوب ہونے کی علامت یہ نصب فتح ظاہرہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک، تو یہاں پہ اس کی علامت یہ فتح ظاہرہ ہے جو آیت میں ہمیں موجود نظر آ رہی ہے۔ دوسری قسم کا ان آتا ہے جو ان مصدریہ ہوتا ہے اور اپنے ما بعد آنے والے فعل مضارع کو بتعویل مفرد لے جاتا ہے، اس سے ایک مفرد کلمہ بن جاتا ہے۔ تو ایک مفرد سے مراد جب یہ جمع کے مقابلے میں مفرد آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جی اس کا جو واحد ہے اس کے مقابلے میں یہ جمع ہے، اس کے مقابلے میں یہ واحد ہے۔ تو بہرحال اس جملے میں کیا ہوگا آیت مبارکہ میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان مصدریہ سے مراد ہے ان کے بعد والا فعل اپنی اس حالت کے اعتبار سے، اگر واحد ہے، مذکر ہے اور یا جمع ہے، اس اعتبار سے اس کا ایک مصدر لیں گے اور اس کے صیغے کے اعتبار سے اس کے ساتھ کم لگے گا، کیونکہ وہ ان تصومون تھا۔ تصومون سے مراد ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، تو ہم نے جمع مذکر حاضر کی ساتھ میں ضمیر لگا دی۔ تو اس کی تقدیر کیا بنی، تقدیرہما، یعنی ان دونوں آیات کی تقدیر یہ آگے میں نے لکھی ہوئی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو اس کا کیا بنے گا جی، وَصِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ یہاں پہ آئے گی، وَصِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ دوسری آیت مبارکہ پھر اسی طرح ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ تو یہ تعفو جو ان کے ساتھ ہے، دونوں مل کر یہ اپنے مصدری معنی میں چلے جائیں گے، وَعَفْوُكُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ تو یہ ہے مصدری ہونے کا معنی کہ کوئی جب ان آئے اور اپنے ما بعد والے فعل کو اس کے مصدر کے معنی میں لے جائے، اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ۔ تیسری قسم ہے جی یہ تینوں صفات کے ساتھ آتا ہے ایٹ اے ٹائم، مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، نصب یعنی منصوب بھی کرتا ہے، اور اس کے معنی استقبال یعنی اس کے معنی میں کہیں مستقبل کی بات پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 آیات مبارکہ اس ٹاپک کے تحت علماء نے لکھی ہوئی ہیں، کیا ہیں وہ، قال انی، بے شک
میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، میں پریشان ہوں، یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے۔ کیا رنجیدہ کرتی ہے؟ ان تذهبوا به، یعنی تمہارا یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا۔ تو گویا ان اور اگر اتنے جملے کو آپ مصدریہ معنی میں لے جائیں گے تو معنی کچھ اس طرح بنے گا، ذہابکم معہ، تمہارا یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا۔ تو معنی نون الف نا آ گیا نا معنی، تو مصدر کے معنی میں کھانا پینا رونا، آخر میں اردو میں نشانی ہے نون الف نا آتا ہے، تو مجھے غم زدہ کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَأَخَافُ، اور کیا ہے؟ ایک تو یہ فعل ہے لَيَحْزُنَنِي، اور دوسرا ہے اخاف، یہ دوبارہ پھر وہی بات آ گئی، ان اور یأکلہ۔ تو یہ ان جو ہے وہ اس 3 ہیڈنگز کے تحت آیت مبارکہ کا اتنا ہی حصہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آیت کو پورا کیا ہے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تو میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کہیں کھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ دوسری آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم ڈرتے ہو لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تو یہاں پہ بھی ہے ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو یہ بھی اس میں بات مستقبل کی بھی ہے، نسب بھی ہے، اور مصدری معنی بھی موجود ہے۔ یہ ہوا جی ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے ان کو ان ظاہرہ وہ لیا، تو اس کی یہ ساری مثالیں ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ لیں گے لن کو، پھر کئی اور اذن کو، اور اس کے بعد ہم ان مضمرہ کے اوپر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔